بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن ہمارا اختتام سورہ انبیاء کی 85 نمبر پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک ذکر ہوا تھا، اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے نام ذکر کیے تھے کہ جیسے کہ اللہ پاک نے انعام کیا تھا، یعنی کہ باقی انبیاء پر بھی، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یہ سب جو تھے وہ صبر کرنے والے تھے۔ یہ تھی وہ آیت۔ تو اس میں نے بیان کیا تھا کہ جو مطلب اسماعیل علیہ السلام کی جو انہوں نے کیا، اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بیان تھا، اور جو ذوالکفل تھے ان کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ جو جن کو گوتم بدھ کی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو پوجتے ہیں آج بھی جتنے چائنیز وغیرہ ہیں، یا اور بھی جو جاپانیز وغیرہ یا مطلب کورین وغیرہ ہو گئے، تو یہ اکثریت ان کو پوچھتے ہیں۔ خیر جو بھی یہ ان کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے اب تک کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ باقی آگے یہاں سے شروعات ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں، یعنی کہ ان تمام انبیاء کو جن کا پیچھے ذکر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا ان سب کو میں نے داخل کیا اپنی رحمت میں، اور وہ سب تھے صالحین میں سے۔ کس میں تھے؟ صالحین، یعنی کہ نیکوں میں سے تھے۔ دیکھیں جو بھی نیکوں میں ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ عمل کرے نیک۔ نبی علیہ السلام نے جیسا کہ سورہ الکاف کی آخری آیت میں کس طرح فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ انما یہ الہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، یہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو اس میں ان کی نصیحت کیا ہے کہ جو چاہتا ہے، جو کہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اس کو چاہیے کیا کہ عمل کرے نیک، اور اللہ پاک کی عبادت میں، اس کی غلامی میں کسی کو شریک نہ ہونے دے، اپنے نفس کو بھی شریک نہ ہونے دے۔ یہ نہیں کہ نیند آئی ہے، غالبا نیند کا چاڑ رہا ہے اور اللہ کی بات کو چھوڑ دے، ایسا نہیں کرے۔ غور کرے، دھیان کرے، اللہ کی باتوں کے اوپر آ جائے، اللہ کے راستے کے اوپر پورا چلے، تو یہ ہوگا اس کی طرف سے، یعنی کہ اس بندے کی طرف سے اللہ کی بات ماننا، اور صالحین میں تبھی وہ جا کر داخل ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ پاک نے وَظَنُّونَ، یہ ظنون مچھلی والے، یعنی کہ یہ مچھلی والے جن کو حضرت یونس علیہ السلام جو کہ تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یعنی کہ یہ جو اس اللہ پاک نے فرمایا، اور مچھلی والا کہ جب وہ چلا غضبناک ہو کر، یہ غضبناک ہونا ان کا کیا تھا؟ یہاں تو میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، کس طرح ہوا، لیکن جو کہ بک بائبل ہے اس میں پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے یونس، ایک بک ہے، اس میں وہ ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، جو کہ اس میں یہ لکھا ہوا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود اس کو لکھا تھا۔ تو خیر اس میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ غضبناک ہو کر اللہ پاک نے ان کو کہا کہ آپ ننوے جائیے۔ ننوے ایک شہر کا نام تھا۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ننوے جائیے اور وہاں جا کر ان لوگوں کو متنبہ فرمائیے، اطلاع فرمائیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ننوے کے بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ وہ جب دوسری طرف چلے گئے تو آگے کشتی میں بیٹھے، جب کشتی میں گئے اور کشتی جب سمندر کے بیچ میں گئی تو اس وقت وہ کشتی لہروں کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گئے، بہت بڑی بڑی لہریں آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو لوگ کشتی میں موجود تھے وہ کہنے لگے کوئی بندہ ہے ہم میں سے جو اپنے مالک کا یعنی کہ بھاگا ہوا ہے، جو اپنے مالک کا فرما بردار نہیں، کون ہے وہ؟
تو سب نے جب اس طرح کہا تو آخر میں یونس علیہ السلام نے اپنا بیان کیا کہ میں نے یہ کیا کہ مجھ کو حکم ادھر کو ہوا تھا، میں ادھر جا رہا ہوں. تو اس وقت پھر بھی انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر بولتے ہیں ایک بندے کے کنویں کو یعنی کہ چھلانگ لگانی پڑے گی کسی ایک کو. خیر انہوں نے کرہ ڈالا اور اس کرے میں بار بار وہ حضرت یونس کا ہی نام نکلا. آخر یونس علیہ السلام کو پکڑ کر انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. تو جب سمندر میں پھینک دیا تو ایک مچھلی آئی اور انہوں نے ان کو نگل لیا. اور جب مچھلی نے نگل لیا تو یہاں وہ بیان جو اللہ پاک نے مچھلی والا اس لیے بیان کیا کہ جب کہ وہ غضبناک ہو کر چل دیے تھے تو اس نے سمجھ لیا کہ ہرگز نہیں ہم قادر ہوں گے اس پر، یعنی کہ یہ ان کی سوچ تھی. دیکھیں یہاں یہ ان کی سوچ آ گئی. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے سوچا کہ بس ابھی میں تو جا رہا ہوں، مطلب اس طرح کا ان کے جو گمان میں تھا یہاں وہ قرآن میں بیان ہو گیا. تو فرمایا یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا تو اس نے پکارا فی ظلمات، اندھیروں میں. یعنی کہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، یعنی کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا کہ مطلب ان کو گرا دیا گیا اس سمندر میں، اور سمندر میں مچھلی ان کو جب نکل گئی تو مچھلی میں تو اندھیرا، پیٹ میں تو اندھیرا تھا. تو وہ جب اس اندھیرے میں تھے تو انہوں نے پکارا اندھیرے میں اور کہا، کیا کہا کہ بے شک کہ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک نہیں ہے الہ کوئی بھی الا مگر انت، بے شک تو. یہاں اللہ نہیں لکھا، یہاں انت لکھا ہے کیونکہ وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف تو پاک ہے، اور میں جو ہوں وہ ظالموں میں سے. یعنی کہ اپنے آپ کی ڈکلیریشن کی کہ میں نے ہی ظلم کیا ہے، یا اللہ تو پاک ہی پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. یہ جب انہوں نے دعا کی اللہ کو، جب پکارا خالص ہو کر، اپنی اس غلطی کو مان کر اور خالص ہو کر، جب اللہ پاک کو انہوں نے پکارا تو اللہ پاک نے اس کے رزلٹ میں کیا فرمایا فاستجبنا لہ، تو ہم نے جواب دیا اسے، ونجیناہ، اور نجات دی ہم نے، من الغم، میں غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو بھی. یعنی کہ جس طرح وہ مومن تھے ان کو بھی اللہ نے نجات دی، اسی طرح آج بھی جو بھی مومن ہے یا جو بھی اللہ کے اوپر پورا اعتقاد رکھتا ہے، جو پورا یقین اللہ پر رکھتا ہے، اس کو اللہ پاک اسی طرح نجات دیتا ہے. اور فرمایا وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اور زکریا کہ جب پکارا اپنے پروردگار کو کہ اے میرے پروردگار تو چھوڑ مجھے اکیلا، اور تو ہے بہتر وارث، وانت خیر الوارثین. یہ نہیں کہ انہوں نے وارث مانگا. یہ دیکھیں جہاں جو پکار کا ذکر آیا، دوسری جگہ آیا کہ پکارا خفین، وہاں لفظ آیا کہ انہوں نے پکارا رب کو، رب خفین، خفیہ طور کے اوپر. ان کی دعا کا طریقہ بھی لکھا ہے. تو یعنی کہ دل میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور فرمایا کہ یعنی کہ یہ جو دعا انہوں نے مانگی کہ مجھے نہ چھوڑ اکیلا، چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، وہ کافی ضعیف تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. کافی کیا تھے؟ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بھی اور ان کی بیوی بھی، اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور ساتھ ہی بھی یہ بھی کہہ دیا کہ وارث تو ہی ہے. یہ نہیں کہ وارث، وہ بھی انہوں نے مانگا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے اپنے بیٹے کو، تاکہ وہ ان کو ہدایت کرتے رہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کو بھی جواب دیا. دیکھو جب بھی انہوں نے پکارا تو اللہ پاک نے ان کو کیا کیا؟ جواب دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور عطا کیے ہم نے ان کو یحییٰ، جو ان کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو اللہ پاک نے ان کو وہ عطا کیے. وَأَصْلَحْنَا، اور اصلاح اور درست کر دی ہم نے، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو. یعنی کہ چونکہ ان کی بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے ان کو وہ درست کر دی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. یہاں بہت اہم بات آئی، یہ ان کا ایک مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی. یعنی کہ ان کی یہ جو لوگ جتنے بھی تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یقیناً وہ تھے جلدی کرتے تھے نیکیوں میں کیا کرتے تھے؟ جلدی کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا ایک جگہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ پڑو.
دوڑو اللہ کی طرف۔ تو یہ دیکھیں یہ کیفیت ان کی تھی، جتنے بھی وہ انبیاء تھے ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے، ایک دیر نہیں، جہاں نیکی مل کر نظر آ گئی کہ یہاں مجھ سے نیکی ہو رہی ہے تو مطلب وہ لپک پڑتے تھے کہ میں یہ نیکی کروں تاکہ۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ آج بھی مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، جیسا کوئی ایک بندہ کسی کو بولتا ہے پانی دے دو، تو ایک بندہ ہے کہ وہ سوچتا ہے یار مجھے اس سے نیکی ہوگی، مثال دے رہا ہوں، تو وہ کتنا جلدی جلدی جاتا ہے یا دل سے جا کر لا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اور بھی عمل ہے جو کہ جہاں نیکی کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں مجھ سے نیکی ہو رہی ہے تو وہ لپکتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی کہ نیکیوں کی طرف لپکتے تھے اور پکارتے تھے اللہ کو۔ یہاں دوسری بات جو اہم ہے، ایک تو یہ تھی ان کی کیفیت، دوسری کیا تھی کہ وہ پکارتے تھے ہمیں رغبت سے اور رہبن، یعنی کہ رہب رکھتے ہوئے اپنے رب کا، اپنے اوپر رہب میں آ کر کہ یار خوف، یعنی کہ خوف میں آ کر رب کو پکارتے تھے۔ کس طرح؟ ایک تو رغبت، کہ پوری رغبت، دھیان پورا اس میں، بڑے پورے یقین سے کہ میرا اللہ میری بات سنے گا، میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو میری بات سنے گا، ٹھیک ہے نا، پورا دل میں پورا رغبت سے اس کو پکارتے تھے، اللہ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اور رہب سے بھی، خوف سے بھی کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض، کہیں میں ایسے الفاظ نہ کچھ کہہ دوں کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے، یعنی کہ وہ خوف سے ان کو پکارتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہم سے خشوت، یعنی کہ خوف رکھتے، خشی مطلب اپنے اندر یہ ان کی کیفیت ہوتی کہ ان کے اوپر ہمیشہ خشی طاری رہتی تھی، خوف طاری رہتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس نے جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، یعنی کہ یہ مائی مریم کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ مائی مریم تھی وہ جب کنواری تھی، مطلب ان کی عمر جتنی بھی تھی وہ کنواری تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح۔ یہاں ایک بات کلیئر ہو جائے، اللہ سے تو کوئی نہیں نکلا، لم یکن لہ کفوا احد، ولم یلد ولم یولد، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، تو اللہ سے تو کوئی نہیں، تو یہ روح نا، یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے امر اللہ ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ امر اللہ، یعنی کہ جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ پاک نے ان میں اپنا حکم پھونک دیا، تو اس روح سے، روح کی مطلب ہوتا ہے سینس، یعنی کہ حقیقت اصل بات کو سمجھنے کی کیفیت، تو یہ اللہ پاک نے ان میں پھونکی، اس سے ان کو پتہ چل گیا پہ اللہ پاک نے، یعنی کہ ان میں یہ جب فرشتہ ایک آیا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک روح آئی ان کے پاس، اور انہوں نے بندے کی شکل میں آ کر ان کو کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہو، تو پھر ان کو وہ بچہ بغیر باپ کے وہ بچہ پیدا ہوا جب، تو یعنی کہ یہ ان کا ذکر ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ، اور بنا دیا ہم نے انہیں اور اس کی اولاد کو، یعنی کہ ان کے بیٹے کو نشانی تمام عالم کے لیے۔ آج بھی دیکھ لیں ان کو ساری دنیا جانتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ماننے والے ہیں اللہ کے، جو نہیں ماننے والے یا جو بھی ہیں سب جانتے ہیں، تو اسی طرح اللہ پاک نے ان کو نشانی بنا دیا۔ فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدوہ، اور اللہ پاک نے دیکھیں یہ کس انداز میں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً یہ امت، یعنی کہ یہ جو جماعت تھی، یہ جو امت تھی تمہاری امت ہے، ایک ہی ہے، یہ سارے ایک ہی تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈفرینٹ پیغام دیے، ایک نماز ایسے پڑھ رہا ہے دوسرے ایسے پڑھ رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی، وہ سب مسلمان تھے، وہ سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرو، تو یعنی کہ وہ رسول سب ایک جیسے تھے، سب ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، سب ایک ہی طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو ایسے ہی پکارتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اور میں ہوں تمہارا پروردگار، میں ہوں پروردگار، فاعبدونِ، پس میری کرو غلامی۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو بتا دیا کہ وہی اللہ ہمارا سب کا لہذا ہم سب اسی کی غلامی کریں، یہی سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا
وَقَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ تو ہوا کیا، وہ تو سب ایک ہی تھے، پیغمبر سب ایک ہی لے کر آئے پیغام، جتنے پیغمبر تھے نبی علیہ السلام تک سب کا پیغام ایک ہی رہا، لیکن ہوا کیا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے کام، یعنی کہ اپنے دین کو، یعنی کہ اپنے رب کے فرمان کو انہوں نے کیا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا آپس میں، سب کے سب طرف ہمارے لوٹنے والے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ سب کو ہماری طرف ہی آنا ہے، لیکن انہوں نے یہ عمل کیا، فمن یعمل من الصالحات، تو پس جو بھی عمل کرے گا نیکی کا، اچھائی کا، وہوا مؤمن، اور ہوگا بھی وہ مومن، یہ نہیں کہ بغیر مومنی کے وہ عمل وہ اس کے وہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان ہی ہے، یہاں اللہ پاک نے شرط رکھ دی کہ ہوگا وہ مومن، فلا کفران لسعیہ، تو نہیں ہم انکاری کریں گے اس کی کوشش کی، یعنی کہ جو اس نے کوشش کی ہوگی نا، جو بھی نیکی کی تو اللہ پاک اس میں اس کا وہ نہیں، اس کی ناقدری نہیں کرے گا اللہ کی ذات، وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور بے شک ہم ہیں اس کے لیے لکھنے والے، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ نیکی کر رہا ہے اللہ کی ذات وہ سب کچھ لکھ رہی ہے، تو لہٰذا فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور لازم ہے بستی پر ہلاک کر دیا ہم نے جسے کہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ نافرمان لوگوں پر اللہ پاک نے یہ بات پکی کر دی کہ وہ، یعنی کہ ہلاک کر دیا اللہ پاک نے ایسوں کو کہ وہ واپس مطلب نہیں لوٹیں گے، وہ واپس دوبارہ نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، یہ دیکھیں وہ جتنے بھی ہیں مطلب وہ پڑے ہیں، یہاں بھی وہ آ گئی بات کہ جو ہلاک ہو چکے ہیں وہ اسی جگہ قبروں میں پڑے ہیں، وہ تب تک نہیں لوٹیں گے جب تک یعنی کہ یاجوج اور ماجوج نہیں کھول دیے جائیں، یعنی قیامت کے وہ جو آثار جب آ جائیں گے تب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور تب یہ لوٹائے جائیں گے، وَهُم مِّن کُلِّ خَدَابٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے تیز تیز چل پڑیں گے، یعنی کہ وہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے یا یہ جو وہ جو لوگ جو قبروں میں ہوں گے ہر جگہ سے نکل کر آ جائیں گے، ایسا کچھ ہوگا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے جس کا اللہ پاک نے آج ہی ہم کو ذکر کر دیا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آج آ پہنچے گا وعدہ سچا، یعنی کہ وہ قیامت والا وعدہ قریب آ جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، اور وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین کفروا، یعنی کہ آنکھیں ان کی جنہوں نے انکاری کی، یعنی کہ جب وہ دن جب وعدہ آ جائے گا تب یہ جو انکاری کرتے تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ایسے ہو جائیں گے، یہ کیا ہوگا، مطلب آنکھیں کیا ہو جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، قد کننا فی غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، کہ بے شک ہم نے غفلت کی اس دن کی وجہ، یعنی کہ اس دن کے آنے میں ہم نے کیا کی، غفلت کی، اور بے شک ہم ہیں ہی ظالم، وہ خود کہیں گے کہ بے شک ہم ہیں ہی ظالم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم غلامی کرتے تھے اللہ سے کے ماں سوا، یعنی کہ اللہ کو بھی پوجتے تھے اور اللہ کے دوسروں کے بھی یعنی کہ شریک بھی اللہ کے بنائے تھے، اللہ پاک نے فرمایا بے شک تم اور جن کو تم اللہ کی غلامی کرتے تھے اللہ کے سوا آئندن ہوگے جہنم کا، اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو، تم اس میں ضرور داخل ہوگے، تو یہ یعنی کہ اللہ پاک ان کے لیے فرمان فرمائے گا وہ جو انکاری تھے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون،
اللہ پاک نے فرمایا اگر ہوتے یہ الہ تمہارے جیسا کہ تم گمان کرتے تھے، اگر یہ الہ تمہارے ہوتے، کوئی تمہارا مددگار، آج کسی نے تعویذ پہنا ہوتا ہے، کسی نے کچھ چیز پہنی ہوتی ہے، کوئی جناب کسی پتھر کے اوپر اعتقاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی جناب کوئی درباروں کے اوپر جا رہا ہے، کوئی مندروں کے اوپر جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے اوپر اعتقاد کر رہا ہے، تو یہ سب الہ، یعنی کہ ان الہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، تکلیفیں دور کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، یا مطلب کوئی تکلیفیں دور کرنے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر فرض کر انہوں نے جو الہ ایسے بنائے ہوئے تھے، جو تکلیفیں دور کرنے والے یا مصیبتوں وغیرہ دور کرنے والے الہ انہوں نے اپنے گمانوں میں بنائے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا اگر وہ ہوتے تمہارے الہ تو نہ تم ہوتے وارد ہوتے اس میں، یعنی کہ آج تم اس جہنم میں داخل نہیں ہوتے۔ اگر وہ الہ ہوتے تم کو تکلیف سے بچانے والے ہوتے تو تم اس جہنم میں آج داخل نہیں ہوتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا ابھی تم سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے اس میں چلانا ہوگا، یعنی کہ چلائیں گے اس جہنم میں، اور وہ اس میں نہ وہ یعنی کہ سنیں گے اتنی، یعنی کہ وہ ان کی دیکھیں یہ اس جہنم کی کیفیت اندر کی، جو اندر کے حالات ہیں یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی کتنی نعمت ہے یہ قرآن کہ ہم کو پہلے ہی سب کچھ اطلاع کی جا رہی ہے کہ وہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آج کوئی بچنا چاہتا ہے تو آج بچ لے، اسی لیے اس کو اللہ پاک نے یہ زندگی دی تاکہ وہ جو فکر کرنا چاہے وہ فکر کر لے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وہاں یعنی کہ اتنی آواز ہوگی کہ وہ سنیں گے بھی نہیں۔ ان الذین سبقت لہم منا من الحسن اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ پہلے طے ہو گئی ان کے لیے ہماری طرف سے بلائی، یعنی کہ جن کے لیے پہلے سے پکی سبقت ہو گئی ہماری طرف سے بلائی، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کے لیے لکھ دیا، اور چونکہ وہ ہے ہی ایسے، دیکھیں نا اللہ پاک نے جو لکھا ہے، چونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ اللہ پاک کو تو پتا ہے کہ آج سے 2 دن بعد میں کیا کرنے والا ہوں، مجھے تو نہیں پتا، تو اللہ پاک نے پہلے ہی لکھ دیا۔ تو چونکہ اللہ پاک نے جن کے لیے لکھ دیے ہوگی پہلے سے ہی، یعنی کہ چونکہ وہ خود ان کے عمل ایسے تھے جیسا تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں جو اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی کہ اس جہنم سے جو دور رکھے جائیں گے وہ یہ ہیں لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی کوئی آہٹ سی تھوڑی سی بھی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اس میں جو خواہش کریں گے نفس ان کے ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ یعنی کہ جہاں وہ رہیں گے وہاں ان کے نفس خواہش کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ اس جنت میں۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، وہ نہ وہ اچھا یہ ان کی کیفیت چل رہی ہے جو نیک ہے، تو ان کو یہ ہوگا کہ نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی گھبراہٹ ہوگی بڑی کسی قسم کی، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، یعنی کہ جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو تومار کی، یعنی کہ وہ اوراق جیسے بندہ لپیٹ لیتا ہے ایسے اللہ پاک آسمانوں کو لپیٹ لے گا، للکتب یعنی کہ کتابوں کے جو اوراق جیسے بندہ لپیٹ دیتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ایسے ہی دوبارہ وہ کر دیں گے، یعنی کہ دوبارہ پھر وہ اٹھ پڑیں گے۔ وعدن علینا، وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ وہ وعدہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لقد کتبنا
فی الزبور، ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں، یعنی کہ جو زبور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ اپنے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، من بعد ذکر، بعد ذکر کے بعد، اس یعنی کہ یاد دہانی کے، جو کہ تورات تھی، یعنی کہ تورات کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ زبور میں لکھ دیا تھا ان الارض یرثوها عبادی الصالحون، کہ بے شک میری زمین کے وارث ہوں گے جو میرے غلام ہیں نیک۔ یہ اللہ پاک نے رکھ دی۔ وہ دیکھے نا قیامت والے دن جو زمین ملے گی ان کو، وہ نیکوں کو ملے گی نا جنت کی زمین، وہ اس میں دوزخ تو وہ نہیں جائیں گے۔ تو یہاں اللہ پاک نے وہ وعدہ فرما دیا کہ میں نے لکھ دیا ایسی بات پہلے سے بھی۔ انا فیہا، اور اسی طرح یہ میں یہاں دوبارہ یاد کراتا چلوں کہ اسی طرح دنیا میں بھی جب نیکی ہو جائے گی تو اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ جب تک نیکی نہیں ہو رہی ہے اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو رہا ہے، یہاں دوسرے لوگ حاکم بنے ہوئے ہیں۔ تو جب تک اللہ کے مومن بندے دنیا زمین کے وارث تب ہوں گے جب وہ مومن پورے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی رہو گے غالب اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی ہے، اگر مومن پورے ہوں گے تو دنیا میں بھی غالبہ اللہ کا ہی ہوگا۔ لیکن چونکہ آج مومن کدھر ہے، وہ مومن تک کہاں ہے جہاں اللہ پاک جن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، خالص ہیں، یعنی کہ وہ میری بات خالص کرتے ہیں، میرے لیے مخلص کرتے ہیں اپنے دین کو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کریں خالص کر کے اس کے لیے۔ تو یعنی کہ وہ کہاں ہے، وہ آج نہیں نظر آ رہی۔ جو نہیں ہے تو لازمی بات ہے ان کے لیے کیفیت یہ ہے کہ ظالم حاکم ان کے اوپر مسلط ہیں، لوگ مصیبت زدہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اپنے جرموں کی وجہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک البتہ یہ ایک بڑی خبر ہے، پہنچانے والی ہے قوم جو وہ ہے جو میری غلام قوم ہے، اس کے لیے یہ خبر پہنچانے والی ہے کہ بھائی تم ہو جاؤ گے غالب اگر تم پورے مومن ہو۔ تو سب سے پہلے مومن بن جاؤ، اللہ کے دین کو خود کے اوپر نافذ کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ تو تم پہلے اللہ کی تو سنو۔ اللہ پاک فرمایا اذکرونی واذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ اللہ پاک نے شرط رکھی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ خالی بس اللہ کو ماننے سے بات بنتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو لیکن رحمت بنا کر جہان کے لیے، جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ کو، یعنی کہ نبی علیہ السلام جب آئے ہیں تو وہ جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو آج دیکھ لینا ان کی وہ جو یہ قرآن ان کے اوپر نازل ہوا، تو یہ قرآن آج ہر کسی وہ کس کے لیے جس کے لیے ہدایت بن رہا ہے تو اس کے لیے تو رحمت ہے۔ تو اسی طرح وہ رحمت کس طرح ہے، جب کوئی بندہ اس قرآن کے اوپر آئے گا تب ان کے لیے وہ رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت تو ہیں، لیکن ان کی رحمت سے مفادہ کون ہوگا؟ وہ جو قرآن کے اوپر چلے گا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو ان کے اوپر نازل کی گئی۔ تو یہ ہے وہ رحمت، یعنی کہ یہ قرآن۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ یہ دیکھیں یہاں بات وہی آ گئی۔ اللہ پاک نے جیسے میں نے پیچھے سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ خالی مومنی نہیں، اگر پورا مومن ہوگا تو تب ہوگی۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا قل، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، تو کیا تم ہوتے ہو فرما بردار؟ سوالیہ فگر ہے، کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ کہ خالی منہ سے کہہ رہے ہو ہاں بھئی ہم مانتے تو ہیں اللہ ہے، لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہو، تو پھر اس کا کیا مطلب فرما بردار نہیں ہو؟ یہاں سوال کیا ہو رہا ہے، کیا بنتے ہو فرما بردار؟ تو یہ سوال ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا، اور اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا اور اگر یہ نہ بنے پھر جائیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے آذنتکم، میں تم کو پکار کر کہتا ہوں، میں تم کو خبردار کرتا ہوں، الا، اوپر، سواءن، کہ یکسو طور پر، وَإِنْ أَدْرِي، یعنی کہ میں تم سب کو یکسو طور کے اوپر اطلاع کرتا ہوں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور نہیں میں جانتا، مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ جو قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا دور ہے، یعنی کہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ بات یعنی کہ اونچی آواز سے جو کہتے ہو وہ جانتا ہے، اور اس کو بھی جو تم دلوں میں چھپاتے ہو، جو تم اب سوچ رہے ہو اللہ کو وہ پتا ہے،
ابھی جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ کو وہ پتہ ہے، اور جو آپ آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کو وہ بھی پتہ ہے۔ اللہ پاک کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نہیں میں جانتا کہ شاید وہ فتنہ ہے تمہاری طرف یا کوئی فائدہ ہے ایک وقت تک کے لیے، یعنی کہ یہ دنیا میں تمہارا وقت جو دیر کی گئی ہے، قیامت میں جو رکھا گیا ہے ٹائم، یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہے، کہ وہ کوئی فتنہ ہے یا کوئی فائدہ ہے۔ کل کہہ دیجئے ربکم بالحق، کہہ دیجئے کہ میرے رب فیصلہ فرما دے حق کا۔ یہ دیکھیں دعا کا اللہ پاک اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے رب فیصلہ کر دے ساتھ حق کے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور میرا رب پروردگار رحمان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی کہ میں اسی سے مدد، میرا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کرتا ہوں، استعانت چاہتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی کہ جو تم کہتے جاتے ہو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، یا اس سے، یعنی کہ میں اس کے اوپر پورا اثر رکھتا ہوں اور اس سے میں مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ آخری آیت تھی، اور اس میں نبی علیہ السلام نے کس طرح دعا فرمائی اور کس طرح بیان فرما دیا کہ کیا تم ہوتے ہو مسلمان، کیا تم بنتے ہو فرما بردار، الہ تو کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے، تو کیا ہوتے ہو فرما بردار۔ تو یہ سب کے لیے ایک سوال ہے، ہر بندہ اپنے اندر سوچے کہ کیا وہ ایسا بنتا ہے، فرما بردار اللہ کا بنتا ہے، اللہ کی ساری باتوں کو ماننے والا بنتا ہے، یا کچھ کچھ مانتا ہے۔ اگر کچھ کچھ مانتا ہے تو اس کے نام پہ، اس کے اوپر لگے گا منافق کا لیبل۔ تو جو منافق ہے اس کا انجام اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اسفل من النار، یعنی کہ نیچے ہو، جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو لہٰذا خود اپنا محاسبہ کرنا ہر بندے کا کام ہے۔ یہاں آج ہمارا انشاءاللہ اختتام ہوتا ہے، پھر آگے شروعات ہوگی اگلی صورت سے۔ الحمدللہ۔